جناب اب ماہپارہ صفدر صاحبہ کو جو آج کی ہماری شریک مہمان ہیں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے یا اردو ادب کی کاوشوں اور کوششوں پر برطانیہ میں ہونے والی پر بات کرنا چاہیں تو ویلکم محترمہ جناب ماہپارہ صفدر صاحب. پہلے تو سب سے بہت زیادہ حالانکہ ابھی ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ معذرت سے ابتدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے میری تہذیب مجھے یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بہت انتظار کروایا ہے، اس لیے بہت معذرت دلی طور پر. ہم ایسا کبھی کرتے نہیں ہیں. صفدر تو ہمیشہ آدھے گھنٹے پہلے پہنچنے والے لوگوں میں سے ہیں اور آج انہیں بھی کافی ذہنی کوفت ہو رہی تھی کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم لوگ بہت تاخیر سے یہاں پہنچے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وقت بہت کم ہے کہ مجھے انتہائی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے یہاں پر کوٹلی کے اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر اور اردو میں ان کی دلچسپی دیکھ کر. اس پر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے کہ بی بی سی پہ ایک زمانے میں پروگرام کیا کرتی تھی آپ کے خطوط اور ہمارے جواب، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوٹلی سے بے انتہا خطوط موصول ہوتے تھے اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اردو سے کتنی دلچسپی ہے کوٹلی کے لوگوں کو اور محبت ہے. تو اردو سے آپ لوگ ہو کے یا آپ لوگوں کی مادری زبان تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اتنی محبت رکھتے ہیں اس سے، تو مجھے تو آپ لوگوں سے محبت ہو رہی ہے یہ جان کر کہ اردو سے آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ نے ایک باقاعدہ یہاں تنظیم قائم کی ہے تاکہ اس کو فروغ ملے. یقیناً یہ آپ کی پوری اردو بہرحال پاکستان کی قومی زبان ہے تو آپ لوگوں کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس زبان سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن آج کیونکہ وقت کم ہے پہلے 1 گھنٹہ بڑھوایا گیا ہے اس لیے بس میں ایک غزل کی چند اشعار سناؤں گی اور پھر 2-3 اشعار میں آپ کو ترنم سے سناؤں گی انشاءاللہ. تو ایک غزل کے چند شعر ہیں کہ یوں غم ذات کے نصاب میں ہوں، یوں غم ذات کے نصاب میں ہوں، گویا بے نام ایک عذاب میں ہوں. تم کبھی جو کتاب زیست پڑھو، تم کبھی جو کتاب زیست پڑھو، مجھ کو پڑھنا ادھورے باغ میں، مجھ کو پڑھنا ادھورے باغ میں، اور جس کو پڑھنا نہیں گوارا تمہیں، جس کو پڑھنا نہیں گوارا تمہیں، بانجھ لفظوں کی اس کتاب میں. ابھی وہ عورت پہ بات ہو رہی تھی تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں اپنی بھی غزل سناؤں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اچھا، جس کو پڑھنا نہیں گوارا تمہیں، بانجھ لفظوں کی اس کتاب میں ہوں. مجھے لگتا تھا کہ یہ ہر عورت کی کہانی ہے. کانچ کے گھر تو یوں ہی ٹوٹتے ہیں، کانچ کے گھر تو یوں ہی ٹوٹتے ہیں، پھر بھلا کیوں میں اضطراب میں اضطراب میں ہوں. اڑ رہی ہوں ہوا میں ساحل کی، اڑ رہی ہوں ہوا میں ساحل کی، جاگتی ہوں یا ابھی خواب، اڑ رہی ہوں ہوا میں ساحل کی، جاگتی ہوں یا ابھی خواب میں ہوں. اور میری خوش بختیوں کی ہے معراج، میری خوش بختیوں کی ہے معراج، ہمدانی صاحب کے نام، میری خوش بختیوں کی ہے معراج، میں کہ بس تیرے انتخاب میں، میری خوش بختیوں کی ہے معراج،
میری خوشبختیوں کی ہے معراج میں کہ بس تیرے انتخاب میں ہوں اور چھین لو سب بصارتیں میری چھین لو سب بصارتیں میری میں کھلی آنکھ کے عذاب میں ہوں چھین لو سب بصارتیں میری میں کھلی آنکھ کے عذاب میں ہوں اور مجھ کو محسوس کر کے دیکھ ذرا میں وہ خوشبو کہ جو گلاب چند شیر آپ سے اور جو آج تک کے حالات ہیں اس کی حساب سے زندگی چیختی سنائی دے زندگی چیختی سنائی دے جیسے ہر شخص یہاں دہائی دے جیسے ہر شخص یہاں دہائی دے آ گیا وقت وہ کہ خود من سے جرم کے حق میں اب گواہی جرم کے حق میں اب گواہی دے آ گیا وقت وہ کہ خود من سے جرم کے حق میں اب گواہی دے راہ میں شام کے ہوئے پہرے راستہ کس طرح سجھائے راستہ کس طرح سجھائی دے خواب آنکھوں نے بن لیے جگ سے شہر جلتا ہوا دکھائے شہر جلتا ہوا دکھائی دے بے سبب ٹوٹتے ہیں کیوں رشتے دل کے ہر زخم سے سنائی دے بے سبب ٹوٹتے ہیں کیوں رشتے دل کے ہر زخم سے سنائی دے اور چلتے پھرتے محیب سایوں میں کاش زندہ کوئی دکھا چلتے پھرتے محیب سایوں میں کاش زندہ
जुदाई दे। बहुत शुक्रिया।